حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ظفر مرزا اور ان کے والدین اور ان کے برادر مرحومین کی ارواح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم واحشر لنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات بھیج دو محمد و آل محمد ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتئی الطعامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات حضرات سامعین گرامی قدر وعزادران سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ذہن میں موضوع اور مضمون کچھ اور تھا خطاب کرنے کے لیے اور آمادگی ذہن کی کسی اور موضوع کے متعلق تھی، لیکن ابھی یہاں آنے سے قبل ایک ذاکرہ مجلس پڑھ رہی تھیں اور اس کے دوران انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی جو سخت ناگوار خاطر گزری، اور اس کے بعد پھر یہ کہ مسئلہ یہ کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ صاحب ہتھکڑیاں پہننا کیا شرعی جواز رکھتا ہے، اور آیا یہ ہتھکڑی جو ہے یہ شریعت سے تعلق رکھتی ہے یا دین سے تعلق رکھتی ہے، یا محض عقیدت کی وجہ سے ہتھکڑیاں پہنتے ہیں ہم اور بیڑیاں پہنتے ہیں اور گلے میں طوق پہنتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ تو ان کا یہ بیان تھا کہ یہ ہتھکڑیاں اور یہ بیڑیاں اور یہ طوق اور دیگر اس طریقے کے جو تبرکات ہیں جو انسان ایام اعضاء میں خصوصیت کے ساتھ پہنتا ہے، اور ہمارے یہاں بچپن سے ہم بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے بزرگوں سے
کہ صاحب منت کی بیڑی پہنائی جاتی ہے اور منت کی ہتھکڑی پہنائی جاتی ہے اور بیڑی اور دیگر تمام جو ہے وہ جو تبرکات ہیں وہ پہنائے جاتے ہیں، تو اس کا تعلق منت سے ہوتا ہے اور ساری اور بھی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے تو مطلقاً حرام قرار دے دیا، اور صاحب وہ کیا کہا جائے، مستورات کی مجلس تھی تو اس پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جا کر وہ کر دیا جائے۔ البتہ یہ کہ جو بانی مجلس تھے ان تک یہ خبر بہرحال پہنچائی کہ بھائی اس قسم کے بیانات کو ممبر سے، چاہے وہ زنانی مجلس ہو یا مردانی مجلس ہو، اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ تو بس یہی آتے آتے یہاں پر اچانک بس ایک ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ تعظیم ہی کے موضوع پر اور تبرکات ہی کے عنوان سے کچھ گفتگو ہو جائے، اور اسی کے متعلق چند معروضات عرض کرنا ملحوظ و مقصود ہے۔ لہذا ایک آیت ذہن میں آ گئی اسی موضوع کے متعلق، اور میں نے سوچا کہ چند معروضات باب فضائل میں عرض کروں اسی مناسبت سے، اور اس کے بعد پھر باب مصائب میں کچھ باتیں عرض کر کے اور آپ کی عبادتوں کو میں تمام کر دوں۔ اس کے بعد بھی اسی عزا خانے میں مجلس ہوگی جس کو ہمیں محترم خطیب اہل بیت جناب مولانا سید غلام حسین صدف زیدی صاحب قبلہ جون پوری خطاب کریں گے، آپ حضرات انشاءاللہ انہیں بھی سماعت فرمائیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ان کے دلوں میں خوف خدا کی ظاہر علامت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، ایک اس سے بہتر صلوات بھیجتے ہیں عظمت محمد و آل محمد۔ یعنی تعظیم کا جو تعلق ہے، تعظیم، آپ اس لفظ تعظیم پر اگر آپ غور کریں تو دین اسلام کو کائنات میں آئے ہوئے تقریباً 1443 سال ہو گئے، صدائے لا الہ کو بلند ہوتے ہوئے، اور پیغام اسلام کو باقاعدہ اس کی نشو و نما کو اور اس کی نشر و اشاعت کو کائنات کے گوشے گوشے میں جو آج یہ دین اسلام پہنچا ہے، یہ اس کو آئے ہوئے اس دنیا میں تقریباً 1443 سال ظاہراً ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں گے تو جناب آدم بھی جو دین لے کے آئے تھے وہ بھی دین اسلام ہی تھا، جناب شیس کا جو دین تھا وہ بھی دین اسلام تھا، انوش نے جو پیغام لے کے آئے وہ دین اسلام ہی کا پیغام تھا، جناب نوح کے سلام ہو ان کی ذات پر وہ بھی پیغام لائے تو دین اسلام کا پیغام لائے، جناب ابراہیم خلیل خدا پیغام لائے تو دین اسلام کا پیغام لائے، جناب اسماعیل دین اسلام کے پیغامبر، جناب اسحاق دین اسلام کے پیغامبر، جناب یعقوب دین اسلام کے پیغامبر، جناب یوسف دین اسلام کے پیغامبر، جناب زکریا دین اسلام کے پیغامبر، جناب یحییٰ دین اسلام کے پیغامبر، جناب یونس دین اسلام کے پیغامبر، جناب صالح دین اسلام کے پیغامبر، جناب ہود دین اسلام کے پیغامبر، دیگر تمام انبیاء جناب موسیٰ و عیسیٰ تک، حد تو یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام 1,24,000 انبیاء کائنات میں آئے تو دین اسلامی کے تو پیغامبر تھے۔ ہم محض محمد رسول اللہ کہہ کے یہی تھوڑی ہمارا ماننا ہے کہ صرف سرکار ختمی مرتبہ تھی، ہمارے رسول تھے، اس کے علاوہ اور 1,23,999 انبیاء سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی اور دین لے کے آئے تھے۔ اگر وہ کوئی اور دین لے کے آئے ہوتے تو پھر 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں کی گواہی رسول کی گواہی میں پنہا نہ ہوتی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجے تو ہمارا 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں پر اعتقاد اور اعتماد اور اعتبار سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کی گواہی میں پنہا ہوتے ہوئے ہم اسی لیے تو محمد رسول اللہ کہہ کے باقی دیگر انبیاء کی نبوتوں کا اس لیے گواہی نہیں دیتے کیونکہ اس ایک گواہی میں 1,23,999 گواہیاں پنہا ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 13 معصوموں کی گواہیاں علی ولی اللہ میں پنہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی اکثر و بیشتر لوگ ہم سے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ تو علی ولی اللہ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں جو علی ولی اللہ کا منکر ہو وہ صاحب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بے شک دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی ولی اللہ میں 13 معصوموں کی گواہیاں پنہا ہیں، یعنی جناب سیدہ کی عصمت، رسول کی رسالت اور 11 اماموں کی اس کے بعد امامت اسی ایک گواہی میں پنہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو
تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جتنے بھی پیغمبر کائنات میں آئے یہ سب کے سب دین اسلام کے پیغمبر تھے. اور غالباً اسی جگہ پہ میں پچھلے سال جو میں نے مجلس خطاب کی تھی وہ اسی عنوان کے تحت خطاب کی تھی, اور یہی آپ کی خدمت عالیہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام براڈ سینس میں اگر دیکھا جائے تو جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم تک یہ تمام انبیاء رفتہ رفتہ آئے کائنات میں تو دین اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے. لیکن پھر وہ سوال اٹھا جو میں پچھلے سال عرض کر چکا تھا کہ جناب عیسیٰ کی امتی عیسائی کیوں کہلائے, اور جناب موسیٰ کے جو ہے وہ جو امتی ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی کیوں کہلوانے لگے. تو اس کی وجہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے پسند کا رسول کے بعد اپنے نبی کے بعد اپنے پسند کا جانشین منتخب کر لیا. غور کر رہے ہیں آپ, انہوں نے من اللہ جانشین خدا کو, انہوں نے من اللہ جانشین نبی کو چھوڑ کے من الناس جانشین نبی چن لیا. غور کر رہے ہیں آپ, ہمارے یہاں جو جانشینی کا تصور ہے نبوت اور رسالت کے لیے وہ من اللہ ہے, من الناس نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہمارا جو عقیدہ ہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہم دیگر لوگوں کی تو بات ہی نہیں کرتے, ہمیں غیر غیروں سے تو کوئی تعلق بھی نہیں ہے ہمارا, ہم تو اپنوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں غیروں کو سمجھانا پڑتا تھا کہ بھیا ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے, یہ ہے اور یہ نہیں ہے. اب تو مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنوں کو بتانا پڑ رہا ہے, اور حد تو یہ ہو گئی کہ یہ باتیں ہمارے آپ کے گھروں میں آ گئی ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جی آپ غور کریں, پہلے یہ ساری باتیں نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے کے زمانے میں مطلب ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں, ہم اب تو بہت زیادہ بہت زیادہ وہی ہیں, ابھی ہمارا عہد شباب ہے. تو مگر یہ آپ بزرگان اس بات کی کیا کہتے ہیں گواہی دیں گے, اور اگر میں غلط کہوں گا تو میری اصلاح کر دیں گے, کہ پہلے بھی جو ذاکرات ہوتی تھیں وہ صرف آگے بیٹھتی تھیں, معجزات بیان کرتی تھیں, فضائل کے کچھ نکات بیان کرتی تھیں. اگر اچھی خطیبہ ہیں تو اپنی کاوش پیش کرتی تھیں, اور اگر خطابت اور ذاکری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بزرگ ذاکرین و خطبہ کے مسودات پڑھ کے وہ مجالس کو آ کے پڑھتی تھیں, ذکر کرتی تھیں, اور اس کے بعد پھر حدیث بیان کرتی تھی. بھی مصائب ہوتے تھے, ماتم ہوتا تھا, بات تمام ہو جاتی تھی. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بقلم میں خود جب مجتہدین بننے لگے تو ویسے ہی ذاکرات میں مجتہدائیں ہونے لگی ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر ان باتوں کو مطلب نہیں روکا گیا تو پھر یہ جان لیں کہ جو ہے وہ پھر عقائد کا پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے پھر, اس لیے کیونکہ کچھ بچا نہیں ہے. عقیدے پر مسلسل ضربیں لگ رہی ہیں. اب پہلے غیر لگاتے تھے ضربیں, اب اپنے لگاتے ہیں. کسی کو علم نہیں سمجھ میں آتا, کسی کو تعزیہ نہیں سمجھ میں آتا, کسی کو ممبر نہیں سمجھ میں آتا, کسی کو مجلس نہیں سمجھ میں آتی ہے. لوگ یہاں تک کہنے لگے صاحب بھائی بہت مجلسیں ہو گئی, ایسا کیجیے کہ آپ سیمینار کیا کیجیے, بنام امام حسین علیہ السلام سیمینار کیا کیجیے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ بات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہیں جانتی تھی کہ غم حسین کی تشریح, غم حسین کی نشو و نما کے لیے اور غم حسین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں مجلس نہیں سیمینار کرنا چاہیے؟ کچھ غور کریں آپ حضرات. اگر سیمینار زیادہ بہتر آپشن تھا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یزید سے یہ نہ کہلواتی کہ ایک مکان خالی کرواؤ گے جس میں ہم اپنے بھائی کی صف اعضا بچھا کے مجلس برپا کریں. سیمینار کرتی بی بی سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا نے مجلس اعضا برپا کر کے صبح قیامت تک کے لیے یہ پیغام پہنچا دیا کہ حسینیت کے پیغام کے لیے کسی سیمینار کے اسٹیج کی ضرورت نہیں ہے, ممبر و فرش اعضا کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ عالمی پیمانے پر اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم عالمی پیمانے پر ذکر امام حسین علیہ السلام پہنچانے کے لیے سیمینارز بھی کریں. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, بالکل سیمینارز ہونا چاہیے. اور کیا کہتے ہیں اور بھی طریقے کی کیا کہتے ہیں جو اس وقت زمانے کے جو حالات ہیں اور جو قوائف ہیں اس کو دیکھا دیکھی زمانے کے اعتبار سے چلنا. مولا نے یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے کہ اپنے آپ کو اپنے زمانے کے اعتبار سے چلاؤ اور زمانے کے اعتبار سے رہو, لیکن دین و شریعت کو زمانے کے اعتبار سے نہ فالو کرو. غور کر رہے ہیں آپ نہیں غور کر رہے ہیں؟ صبح قیامت تک لا الہ الا اللہ کی ایک صدا تھی جو کوہ فاران سے کیا کہتے ہیں چلی اور دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کے گھر تک آئی. وہ ایک صدا تھی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. صبح قیامت تک اب جو بھی مواحد ہونا چاہتا ہے, جو بھی خود ساختہ خداؤں کا انکار کرنا چاہتا ہے, وہ الگ سے کوئی کلمہ نہیں لائے گا, یہی لا الہ کلمہ ہوگا دین کے دائرے میں آنے کا, یہی محمد رسول اللہ کلمہ ہوگا دین کے دائرے میں آنے کا, اور ایمان کے دائرے میں آنے کا یہی کلمہ ہوگا جسے کلمہ علی ولی اللہ کہتے ہیں. اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کی گواہیاں ہیں. کہنے کا مقصد عزیزان گرامی یہ ہے کہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن عقائد مسلمات. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی بارگاہ سماعت میں کہ جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی تاریخ کو آپ ذرا سا ایک سرسری طور پر آپ مطالعہ کریں اس کا, اور بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور یہاں
یہاں پر اکثریت بزرگوں ہی کی ہے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صاحب میری تائید کیجیے گا، ہماری تو اصلاح کیجیے گا، میں تمہیں سبق سنانے آیا ہوں۔ سال بھر جو تیاری کرتے ہیں وہ سبق کے طور پر آ کے بزرگوں کو سنا دیتے ہیں، آپ مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے داد دے دیتے ہیں، ہمارا کلیجہ گز بھر کا ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں محنت سوارت ہو گئی ہے اور ہم صحیح ٹریک پہ ہیں اور لائن سے بے لائن نہیں ہونے پائے، ٹریک ہم نے نہیں چینج کیا، ہمارا ٹریک ایک ہے۔ کہنے کا مقصد دوستان من یہ ہے کہ جناب آدم آئے تو دین اسلام کا پیغام لے کر آئے، حضرت خاتم تک پورا سلسلہ نبیوں کا دین اسلام کا پیغام ہے۔ اس پورے پیغام میں ایک چیز جو کامن ہے 1,24,000 انبیاء کے پیغامات میں اور 14 معصومین سرکار ختمی مرتبت کو ملا کے، سرکار ختمی مرتبت کے بعد جو 13 معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ان سب میں ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، خدا کی قسم عجیب بات عرض کر رہا ہوں، ان سب کی تاریخ میں ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کائنات میں آئے تو ان سب کی زندگی کی بس دو ہی بات ہے، کس نے ان کی تعظیم کی رحمت اللہ کہلایا، کس نے ان کی توہین کی لعنت اللہ ہو گیا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اس پہلو پر ذرا غور کریں، کبھی ذرا اس پہلو سے کبھی غور کریں، تاریخ پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اور نبیوں کی تاریخ پہ ذرا سا غور کر رہے ہیں آپ حضرات، تو پوری بات آپ حضرات کے سامنے بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ بھائی ان پوری معصوموں کی تاریخ میں، نبیوں کی تاریخ سے لے کے اور ہمارے جو ہے وہ ائمہ کی تاریخ تک ایک پورا سلسلہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو بس دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے، جس نے ان کی تعظیم کی اس کے ساتھ کیا ہوا، جس نے ان کی توہین کی اس کا انجام کیا ہوا، جس نے ان کی تعظیم کی وہ وحشی تھا تو انسان بنا، انسان تھا تو مسلمان بنا، مسلمان تھا تو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو کر، مسلمان تھا تو صاحب ایمان بنا، صاحب ایمان تھا تو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو کر سلمان بنا، اور سلمان بنا تو منا اہل البیت کی سند پا کر فخر سلیمان ہو گیا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ نہیں اندازہ لگایا؟ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، جس نے ان کی تعظیم کی اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کون کس اعتبار سے تبدیل ہوا، کس کی ذہنیت، کس کی آئیڈیالوجی، کس کے نظریات کا کیسے تبدل اور تغیر ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ ذلتوں اور رسوائی کے ایک ذلتوں اور رسوائی کی اندھیر نگری سے نکل کے بالکل نور کی وادیوں میں ایسے آیا جیسے قرآن کی آیت بڑھ کے صدا دیتی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی وادیوں میں آ گئے وہ ظلمتوں کو چھوڑ کے، اور جو نور کی وادیوں میں رہ کے بھی نور کی عظمت نہیں سمجھ پایا، یخرجہم من النور الی الظلمات۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وہ نور کی وادیوں سے، وہ نور کی وادیوں سے ظلمتوں کی طرف منتقل ہو گیا، نور کی وادیوں میں رہنے کے باوجود جو نور کی عظمت نہیں سمجھ پایا، جو نور کی تعظیم نہیں کر پایا، ارے ایسے ایسے ہم کو تاریخ کے دامن میں نظر آئے کہ جو ساری زندگی، خدا کی قسم رسول کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ مشہور زمانہ واقعہ موجود ہے، اور ایسے قرنی کہاں رہتے تھے؟ یمن میں رہتے تھے، اتنا دور رہنے والا نبی سے، اصحاب نبی کی فہرست میں اس جلیل القدر صحابی کا نام موجود ہے، نبی کی صحبت سے اتنا دور رہا، پھر بھی آج اس کا نام لیتے ہیں تو تعظیم سے لیتے ہیں۔ بڑے بے غیرت ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو نبی کی بزم میں بیٹھ کے نبوت پر شک کرتے نظر آتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ ایسے ایسے بھی ہم کو نظر آتے ہیں جو نبی سے دور ہیں، انہوں نے تعظیم کی بنیاد پر صرف یہ عزتیں پائیں، یہ شہرتیں پائیں، یہ بلندیاں پائیں، یہ رفعتیں پائیں، اور جو نبی کے قریب میں بیٹھا، نبی کی بزم میں بیٹھا، ارے نبی کے پہلو میں بیٹھا، مرنے کے بعد نبی کے پہلو میں دفن ہوا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وہ ساری زندگی کے لیے ذلت اور رسوائی اور لعنتوں کا طوق ان کے گلوں میں پڑ گیا، اور آج تک ان کی اولادیں ایسی ہیں یا ان کی اولادوں سے مروت اور رواداری رکھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو خلاف تبرکات عزا اور خلاف دین و شریعت و عزا مظلوم کربلا مسلسل فتنہ انگیز باتیں کیا کرتے ہیں۔ مگر ہم جہاں اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے مولا نے فرمایا، کلمات قصار میں پہلی حدیث موجود ہے امیر کائنات کی، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں زندگی ایسی گزارو کہ کن فی الفتنہ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا درع فیحلب، فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی مانند کر لو کہ جس کی پشت نہ سواری کے لائق ہو، نہ جسے دعا جا سکے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، نبی جو امیر المومنین فرما رہے کہ فتنے کے زمانے میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا 2 سال کا بچہ کہ جس کی پشت نہ سواری کے لائق ہو، نہ جس کو دعا جا سکے، یعنی ایسے رہو کہ نہ تمہارے نام سے فتنہ انگیزی کی جا سکے، نہ تمہاری بابت فتنے کو ہوا دی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتنہ ہو رہا ہو تو ہم گھر میں چپ ساتھ کے بیٹھنا ہے، صاحب جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، نہیں، اگر موقع ملے تو عزم مختاری لے کر اس کا جواب بھی دیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ چنانچہ آپ دیکھیے تاریخ میں ہے کہ نہیں ہے، جناب مختار کس عزم سے اٹھے تھے؟
اور اس کے بعد پھر ان کی تاریخ موجود ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے دفاع کے لیے اور ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ قیام آج کائنات میں شہرا فاق ہے، اس کا شہرا ہے، پوری کائنات جناب مختار کو پہچانتی ہے، پوری کائنات جناب مختار کو جانتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تعظیم اہل بیت کا صلہ ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں غور کر رہے ہیں؟ اہل بیت کی تعظیم ہی کے لیے تو آواز بلند کی تھی، اہل بیت کی جنہوں نے توہین کی تھی ان سے انتقام ہی لینے کے لیے تو قیام کیا تھا جناب مختار نے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ تعظیم کا بڑا مسئلہ ہے، تعظیم کا بڑا عمل دخل ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ انسان تعظیم کی بنیاد پہ کہتا ہے، اگر خدا کی تعظیم کا جذبہ نہیں ہے تو پھر اس کی وحدانیت کا اقرار کیا؟ خود ساختہ خدا کے مکان میں ناجائز قبضہ کیے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ناجائز خدائی کا اعلان کر رہا تھا ان کا ناقص وجود، مگر لا الہ الا اللہ کی صدا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خود ساختہ خداؤں کا انکار اور ایک وحدہ لا شریک کا اقرار، اس ایک کا اقرار کہ جس کی ذات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، جو اپنے آپ میں واحد ہے اور لا شریک ہے، جس میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کی خدائی میں، اس کا اقرار تو یہ تعظیم ہی کی بنیاد پر تو ہے۔ رسول کی رسالت کا اقرار کس بنیاد پر ہے؟ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوایا، لوگوں کو ظلمتوں کی وادیوں سے نکال کے نور کی وادیوں تک لایا، اس کی تعظیم ہی کی بابت تو ہم اسے رسول خدا کہہ کے پکارتے ہیں اور ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ جناب امیر کی ولایت و خلافت و امامت اور وصایت نبوی کا ہم کیوں اقرار کرتے ہیں؟ تعظیم ہی کی بنیاد پر تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ دیگر خود ساختہ باطل خلفاء کی خلافتوں کا انکار کر رہے ہیں، خدا کے منتخب کردہ خلیفہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ تعظیم ہی کی بنیاد پر ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی تو ان کی صلح کو ہم کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ تعظیم ہی کی بنیاد پر تو تسلیم کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم کیوں گریہ و آزاری کرتے ہیں؟ کیوں آہ و فغاں کرتے ہیں؟ کیوں نعل و شیون کی صدائیں بلند ہوتی ہیں؟ تعظیم ہی کی بنیاد پر تو انہیں تسلیم کر رہے ہیں، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو ہم یہ آہ و فغاں کر رہے ہیں، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو یہ نعل و شیون ہے، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو یہ مجالس عظا برپا کی جاتی ہیں، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو یہ محافل مقاصدہ منعقد کی جاتی ہیں، تعظیم ہی کی بنا پر تو ان کی مدح میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، تعظیم ہی کی بنا پر تو ان کے حقوق کا دفاع کیا جاتا ہے، تعظیم ہی کی بنا پر تو ان کی حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے، تعظیم ہی کی بنا پر تو ان کے دشمنوں کو دندان شکن جواب دیا جاتا ہے، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو مناظرہ کیا جاتا ہے، تعظیم ہی کی مناسبت سے تو مجادلہ ہوتا ہے دشمنوں سے ان کے، تعظیم ہی کی مناسبت سے تو ان کے دشمنوں سے محاربہ ہوتا ہے، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو ان کے دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو ان کے چاہنے والوں کو رحمت اللہ کہا جاتا ہے، تعظیم ہی کی بنیاد پر تو ان کے دشمنوں کو لعنت اللہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد پر۔ یہ تعظیم ہی کا مسئلہ ہے عزیزان گرامی، یہ تعظیم اہل بیت کی بابت ہے جو کچھ بھی ہے، یہ مجلسیں، یہ ہتکڑیاں، یہ بیڑیاں، یہ نسبت کی وجہ سے۔ یہ نسبت کس سے ہے؟ ہتکڑی کی نسبت چوتھے امام سے، بیڑی کی نسبت چوتھے امام سے، گلے میں توق کی نسبت چوتھے امام سے، علم کی نسبت سرکار وفا سے، جیسے قرآن کی نسبت کلام خدا سے ہے۔ قرآن کلام ہے، کس کا کلام؟ خدا کا کلام، کلام کی نسبت خدا سے دے دی گئی، اب وہ ہو گیا کلام خدا۔ تعظیم واجب، ایک کپڑا آپ اپنے جسم پر پہن لیں، کوئی آپ کو نہیں چومے گا، اسی کپڑے کو مارکیٹ سے خرید کے لائیے، جزدان کی شکل دیجئے، قرآن رکھیے، سب چومیں گے، کیوں؟ تعظیم۔ کلام خدا پر جزدان ہے، وہی کپڑا آپ نے پہنا، آپ کو کسی نے نہیں چوما، وہی کپڑا آپ نے قرآن پہ چڑھایا، سب نے اس کی تعظیم کی۔ اینٹا پتھر آپ لے آئیے، اپنا گھر بنوا دیجئے، کوئی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے گھر کے آگے اینٹے پتھر سے آ کے اپنی زبان کو مس کر رہا ہے، اپنی زبان گھس رہا ہے اس پر؟ کہا جائے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں، پاگل کہا جائے گا اسے جو کسی کے گھر کے دروازے پر جا کے اس کے گھر کی دیوار کو چومے چاٹے، اس کو یہی تو کہا جائے گا صاحب کہ صاحب وہ تو دیوار کا جو سیمنٹ ہے وہ کھرچ کے چاٹ رہے تھے، یہی تو آدمی کہے گا کہ صاحب یہ پاگل آدمی ہے، کسی کے گھر کی دیوار کو خواہ کے لیے کھرچ رہے ہیں۔ کہا صاحب ایک آدمی مسجد میں گیا، اس نے مسجد کی دہلیز پر اپنی زبان کو گھسنا شروع کیا، کہا کیسی بات کر رہے ہیں، پاگل نہ کہیے، اللہ کے گھر کی دہلیز پر اپنی زبان کو مس کر رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں، زبان میں اثر پانے کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہے، تو وہ بھی تعظیم کی بنیاد پر ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک سب کچھ اسی بات پر منحصر ہے، جس نے تعظیم کی اس کا کیا ہوا، جس نے توہین کی اس کا کیا ہوا۔ آپ کیوں گریہ کرتے ہیں مجالس اعظم میں؟ اسی بات کا تو گریہ ہے کہ جن کی راہوں میں پھول بچھائے جانے چاہیے تھے ان کی راہ میں
کانٹے بچھائے گئے، جن کو تخت پر بٹھایا جانا چاہیے تھا ان کو ایسی جگہ پر بٹھایا گیا، نامناسب جگہوں پر بٹھایا گیا کہ خدا کی قسم آپ تاریخ میں ملاحظہ کریں تو کرسی نشین بیٹھے ہوئے، شرابیوں کا بازار، شرابیوں کا دربار ہے، یزید تخت پر بیٹھا، مصاحب نہیں پڑھ رہا، ابھی ایک عجیب گوشہ آپ کو سنا رہا ہوں، یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، شراب اور حکومت اور ملوکیت کے زام ناقص میں بیٹھ کے مسلسل آیات قرآنیہ کا انکار کر رہا ہے، مسلسل جبریل کے وجود کا انکار کر رہا ہے، مسلسل دین و شریعت کا انکار کر رہا ہے، اور آل رسول ایسی جگہ پر کہ یقین جانے کہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، آل رسول بالکل نیچے کسی جگہ پر وہاں پر ان کو روکا گیا، اوپر بلندی پر یزید بیٹھا ہوا ہے، شرابیوں کے مجمع میں شریف موجود ہے۔ یہ تعظیم نہیں توہین اہل بیت ہو رہی ہے، اسی کا تو رونا ہے کہ اہل بیت کی توہین کی گئی، اسی بات کا تو گریہ ہے، اسی بات کی تو نالہ و شیون ہے، اسی بات کے تو نوحے ہیں، اسی بات کے تو مرثی ہیں کہ ہم اس بات پر روتے ہیں کہ صاحب ان کی توہین کی گئی، مگر تعظیم اہل بیت کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی بھی بیڑی اور ہتکڑی اس لیے نہیں پہنتا کہ صاحب یزیدیوں نے پہنایا تھا تو ہم اس لیے پہن رہے، نہیں، ان بیڑیوں اور ہتکڑیوں کو اب نسبت مل گئی ہے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم اس کو پہنتے ہیں تاکہ اپنے مولا کے عشق میں اسیر ہو جائیں۔ غور کر رہے ہیں آپ کہ نہیں غور کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ان اسیری کے زیوروں سے سجا کر اپنے مولا کے عشق میں اسیر ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے عشق میں اسیر ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ پریشان کرو، تم سے کیا، کیوں یزیدیت پرست ہو رہے ہو، کاہے کے لیے یزیدیت کا دفاع کر رہے ہو؟ یزیدیوں نے پہنایا تو اپنے ظلم و جور کی بنا پہ پہنایا، ہم پہنتے ہیں تو اپنی محبت و عقیدت کی بنیاد پہ پہنتے ہیں، محبت اور عقیدت میں آپ خامخواہ کے لیے دین و شریعت کے قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کیونکہ جس نے بھی احکام خدا میں اور شعائر خدا کی تعظیم کی معدوم ہونے کی بنیاد پر ان کی توہین کی، یقین جانیے 1000 سال کے سجدوں میں بھی اسے بخشوایا نہیں، آتش دوزخ کا ایندھن بن گیا۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، جناب آدم کی تاریخ میں دیکھیے جناب آدم کا پیکر کیسے تیار ہوا، ایک مشت خاک گئی تھی زمین سے، ایک پیکر تیار ہوا، وہ پیکر بن کے تیار ہوا، خدا نے حکم دیا 40 دن جیسے یہ پیکر سوکھ جائے گا اس پیکر میں ہم اپنی روح پھونکیں گے، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، جیسے ہی ہم اس پیکر میں اپنی روح پھونکیں گے ویسے ہی سارے فرشتے سجدے میں گر جائیں۔ اب آپ سے سوال ہے، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے یہ بتائیے کہ فرشتے کون تھے، آدم کون تھے؟ فرشتوں کی خلقت کیسے ہوئی، آدم کی خلقت کیسے ہوئی؟ فرشتے کیا ہیں، آدم کیا ہے؟ ہر ذی عقل ذی فہم، اور جس کی نظر تاریخ پہ ہوگی اور کتابوں پہ ہوگی وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آدم کا پیکر مٹی سے بنا تھا، فرشتے وہ ہیں جو نور خدا سے خلق ہوئے ہیں، آدم مٹی سے ان کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود نور سے ہے، تو نور کو کیا مٹی کے سامنے سجدہ ریز کروایا گیا؟ کیا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کبھی اعلیٰ کو ادنا کے سامنے نہیں جھکایا جاتا ہے، عدل الہی کے خلاف بات ہے یہ کہ اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکایا جائے، تو پھر معاملہ کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر نور کو خاک کے سامنے جھکایا؟ کہا ذرا غور سے دیکھیے، نور کو خاک کے سامنے نہیں جھکایا جا رہا، خاک کی پیشانی میں چمکنے والے نور کی بنیاد کے سامنے جھکایا جا رہا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر، ایک باواز بلند صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اس خاک کے بنے پیکر میں چمکنے والا جو نور تھا وہی نور تھا جو ان تمام نورانی ذوات مقدسہ کی اصل و اساس قرار پایا، کہ جن کی بابت، جن کی بدولت ان تمام نورانی مخلوقات کا وجود ہے، ان کو ان کے نور کے سامنے سجدہ ریز کیا تھا۔ وہ آدم کو تعظیم کا سجدہ نہیں تھا، وہ پیشانی آدم میں نور محمد و آل محمد کو تعظیم کا سجدہ تھا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اب آدمی اگر صرف چاندی دیکھ رہا ہے اور صرف چاندی کو دیکھ کے ہتکڑیوں کی توہین کر رہا ہے اور بیڑیوں کی توہین کر رہا ہے تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ ابلیس نے بھی پیشانی میں چمکنے والے نور کو نہیں دیکھا تھا، جناب آدم کی مٹی کو دیکھا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے اور یہ تمام اشیاء مادہ ہیں، لیکن جب مادہ نور سے نسبت پا جاتا ہے تو لائق تعظیم ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی میں نے جملہ صرف کیا ہے خدا کی قسم، جب مادہ جب نور سے منسوب ہو جاتا ہے تو یہی مادہ لائق تعظیم ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ بتائیے، خاک مسجد کی بھی ہے، خاک خانہ کعبہ کی بھی ہے، خاک مسجد نبوی کی بھی ہے، لیکن کربلا ہی کی خاک کو کیوں معصوم نے کہا کہ اپنے لیے سجدگاہ قرار دو؟
اس لیے کیونکہ وہ خاک، اس خاک میں خون حسینی ملا ہوا ہے. غور کر رہے ہیں آپ کہ نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہ خاک خون حسینی میں ضم ہے. اب خون حسین اس خاک میں ضم ہو چکا ہے، لہذا اب اس خاک کی عظمت اور منزلت بہت بلند و بالا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، خانہ کعبہ کی مٹی کو تو نہیں بتایا گیا، گو کی بابرکت زمین ہے کعبہ، کعبہ جائے امن ہے، وہاں پر اگر ایک چونٹی کو بھی مسل دیا تو اس کے لیے بھی دیت دینا پڑے گی، اس کے لیے بھی کفارہ ہے کہ نہیں ہے؟ مناسک حج میں اور عمرے کے تمام احکام میں آپ دیکھیے کہ اگر خانہ کعبہ کے حدود میں ایک چینٹی کو بھی آپ نے مسل دیا تو اس کے لیے بھی آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. مگر کعبے کی زمین جتنی بھی عظمت والی ہو، کربلا کے سامنے کعبے کی زمین بھی سجدہ ریز ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. ایک روز کعبے کی زمین عالم افتخار میں جھوم جھوم کے یہ کہہ رہی تھی، کون ہے جو میرے مثل ہے، کون ہے جو میرے برابر ہے؟ ندائے قدرت آئی، کعبے کی زمین اس قدر عالم افتخار میں کیوں جھوم رہی ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیوں اتنا اپنے آپ کو فخریہ دیکھ رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ اتنا فخر کیوں؟ یہ اتنا افتخار کیوں؟ یہ اتنی بڑائی کس کے لیے، کس بنیاد پر بیان کی جا رہی ہے؟ کہ پروردگارا تو نے مجھے زمینوں کی ماں قرار دیا ہے، تو نے مجھے ام القریٰ قرار دیا ہے، تو نے مجھے قریوں کی ماں قرار دیا ہے. میں تمام زمینوں کی اصل ہوں، میں تمام زمینوں کی اساس ہوں، میں تمام زمینوں کی بنیاد ہوں. میری بدولت کائنات کی ہر زمین بچھائی گئی. سب سے پہلے مجھے بچھایا گیا، اس کے بعد میری بدولت، میرے صدقے میں، میرے طفیل میں کائنات کی ساری زمینوں کو بچھایا گیا. تو میں ان کی اصل بنی نا. زمین کعبہ سے ایک مرتبہ خدا نے کہا کعبے کی زمین مجھے کسی کا غرور بیجا نہیں پسند ہے، کیوں اتنا فخر کر رہی ہے؟ اچھا اب اگر تو نے فخر کیا ہے تو یہ بھی جان لے ساری زمینوں کو میں نے تجھے خلق، تو ساری زمینوں کو میں نے تیرے بدولت خلق کیا ہے، تیرے صدقے میں خلق کیا ہے. تیرے ذریعے سے تمام زمینوں کو میں نے کائنات میں بچھایا ہے اور تجھے کسی خاص زمین کے صدقے میں خلق کیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. تجھے کعبے کی زمین، تجھے میں نے کسی خاص زمین کے صدقے میں خلق کیا ہے. زمین کعبہ ایک مرتبہ سوچ میں مبتلا ہوئی کہ آخر وہ کون سی ایسی زمین ہے کہ جس کی بدولت خدا نے مجھے خلق کیا ہے. کہا پریشان نہ ہو زمین کعبہ، ذرا اپنی نظروں کو تو بلند کر اور دیکھ اس بلندی پہ وہ چمکتا ہوا زمین کا خطہ. اب جو زمین کعبہ نے بغور دیکھا تو ایک چمکتا ہوا خطہ نظر آیا. بس میں نے گفتگو تمام کر دی اور اپنی بات کو میں نے سمیٹ دیا. زمین کعبہ نے ایک مرتبہ جب نظریں اپنی بلند کی تو دیکھا ایک خطہ ہے جو اتنا روشن ہے. ایک مرتبہ پوچھا کہ چوندیا پوچھا معبود یہ کون سا خطہ ہے جو اتنا روشن ہے؟ کہا کعبے کی زمین، یہ زمین کربلا ہے. ساری زمینوں کو تیرے طفیل میں خلق کیا، تجھے کربلا کے صدقے میں خلق کیا. چلو آواز دیجیے محمد اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا تعظیم کا مسئلہ کیا ہے، کس کی تعظیم کس بنیاد پر ہے. اب اگر کوئی شخص کربلا کی توہین کر رہا ہے تو وہ کربلا کی توہین نہیں کر رہا ہے، یا کربلا سے منسوب اگر کنہیں اشیاء کی بھی توہین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرے اور اپنے آپ کو سدھارے، اپنے نظریات کا علاج کرے، اپنے افکار کا لگ کے علاج کرے. پڑھے، کتابیں پڑھے، حدیثیں پڑھیں، علماء سے جا کے پوچھیں. آج بھی علماء حق کا موجود ہے، گوشہ نشین ہی صحیح، جائیے اس گوشے میں جائیے جہاں علماء حق کا بیٹھے ہوئے ہیں. علماء سو جہاں وہ اپنے تخت سجا کے بیٹھے ہیں وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ذرا ان علماء حق کو بھی تو تلاش کیجیے نا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بس میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا اور اپنی بات کو میں نے تمام کر دیا. عزیزان گرامی، سارا دار و مدار تعظیم کا ہے، تعظیم پر سارا دار و مدار ہے. دین و شریعت میں جو کچھ بھی ہے وہ تعظیم کی بنیاد پر ہے. آپ نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی خدا کی تعظیم آپ نہیں کریں گے. کیسے آپ ثبوت کریں، کیسے آپ ثبوت پیش کریں گے کہ آپ خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بلندی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہیں؟ صاحب اس کی بارگاہ میں اگر یہ اپنی بندگی کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو آؤ، 5 وقت مصلی عبادت پہ آؤ، اپنی جبین کو خم کرو اس کی بارگاہ میں، اور پھر دیکھو کیسے تم کمال بندگی حاصل کر لیتے ہو، کیسے تم کو معراج عطا کرتے ہو تمہاری بندگی کو. لیکن آ کے ثبوت تو دو. یہ تعظیم و تکریم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر اگر کوئی نمازی کا منکر ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اہانت کر رہا ہے خدا کی، وہ توہین کر رہا ہے. تو جو خدا کی توہین کرے وہ لعنتی، جو بندگانے، جو فرستادگان خدا اور خدا کے برگزیدہ بندوں کی توہین کرتا ہوا نظر آئے. پھر وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کہا صاحب خدا کی نافرمانی کی تھی.
اس کی بندگی سے منحرف ہو گیا تھا، کیا ہوا آخر میں؟ قعر مذلت میں چلا گیا، بچا۔ شیطان کا نام آدمی آج لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے؟ شیطان کا نام آ جاتا ہے فوراً آدمی خدا کی پناہ مانگتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو رجیم ہے، خناس ہے، راندہ درگاہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو توہین کرتا ہے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ساری چیزیں ختم ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کو پر روک لگنا چاہیے عزیزان گرامی۔ اس کا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جن اشیاء کا تعلق ہے ان کے خلاف اس طریقے کی زبان درازیاں اور دریدہ دہانی یہ چیز مناسب نہیں ہے اور کسی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے ذاکرین، واعظین، دانشوران، پڑھے لکھے افراد مسلسل اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور ایک ادنا سا خادم ملت جعفریہ کا یہ حقیر بھی ہے، چند ٹوٹے پھوٹے کلمات اس بارگاہ میں نظر کر دیتے ہیں، ان کے دفاع میں بول دیتے ہیں تاکہ روز محشر اگر سوال کیا جائے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، تو کم از کم سر جھکا کے اتنا تو کہہ سکیں کہ یہ کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظیں ہیں جو آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کر دی ہم نے۔ اب میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں جواز اعتبار دے۔ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ کر کے آ گیا کہ اب یہ کام ہے تیرا، بگاڑ دے، سنوار دے، میرے امین آنسوؤں کی نظر ہے قبول کر، میرے کریم اور کیا تیرا گناہ گار دے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا اور اپنی بات کو سمیٹ دیا۔ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ کس لیے روتے ہیں؟ کس وجہ سے روتے ہیں؟ کس بنیاد پہ روتے ہیں؟ کس بنیاد پر روتے ہیں؟ آپ اسی وجہ سے تو روتے ہیں کہ جن لبوں کو رسول نے مثل رطب چوسا، انہی لبوں پر ظالم ببول کی چھڑی مار رہا تھا، جن کی آنکھوں، جن کے سروں کو آسمان کی آنکھوں نے بھی کبھی کھلا نہ دیکھا، ان مخدرات عصمت کو اللہ اکبر بازاروں میں، درباروں میں لے جایا گیا، شرابیوں کے درباروں میں لے جایا جا رہا ہے، سجے ہوئے بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے، ناچنے والیاں بلائی جا رہی ہیں، آئینہ بندی کی جا رہی ہے بازاروں میں، اور انہیں اسی راستے سے گزارا جا رہا ہے۔ راستے میں پھول نہیں بچھائے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کھولتا ہوا پانی پھینکا جا رہا ہے چھتوں سے۔ اسی بات کا تو رونا ہے نا، یہ توہین اہل بیت ہی تو ہو رہی تھی مسلسل، کہ جس پر ہم آج گریہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا سا غور کریں تو کلیجہ سینے میں پھٹ جائے۔ خدا کی قسم، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر جو گزر گئی، یقین جانیں کہ ذرا سا اگر انسان مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ خدا سے منحرف ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم ہی ملے تھے امتحان کے لیے، مگر وہ اہل بیت ہے۔ خدا کی قسم، اندازہ لگائیں آپ کہ پورا گھر لٹانے کے بعد بھی میرا مولا مقام نخیلہ تک جب لشکر کو دوڑاتے ہوئے پہنچا ہے، تو جب لشکر کوفے کی فصیلوں سے ٹکرا رہا تھا تو نیزے کو نصب کر کے تکیہ کر کے اس نیزے پر حضرت مناجات فرما رہے ہیں، الہی و سیدی و مولائی یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے فریاد رسوں کے فریاد رس۔ اندازہ لگائیں، ایک سائے سا محسوس کیا، زخمی پلکوں کو ایک مرتبہ وا کیا، پوچھا من حال بینی و بین ربی، کون ہے جو میرے اور میرے رب کے مابین ہے؟ جبریل نے لرس کے ایک مرتبہ پروں کو سمیٹ کے کہا فرزند زہرا، بچپن میں آپ کی گہوارہ جنبانی کی ہے، کہا ہٹ جاؤ جبریل، یہ وقت امتحان ہے۔ ایک مرتبہ گلوبند کھولا، سینہ چاک کیا، پروردگار دھوپ کا رخ میرے سینے کی طرف کر دے، اور وہ حسین خدا کی قسم، اور اس کے بعد بھی جو حملہ کیا تو عالم یہ ہے کہ حمید بن مسلم جیسا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خدا کی قسم 3 دن کی پیاس میں حسین وہ جنگ کر رہے تھے کہ الحفیظ علمان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، لشکر کوفہ اور شام کوفے کی فصیلوں سے ٹکرا رہا تھا، ایک عجب کیفیت تھی، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے، حسین یہ کہہ کے حملے کرتے جاتے، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا۔ ایک مرتبہ اس مقام پر نظر پہنچی جہاں پر علی اکبر کے سینے پر برچی کی ہنی لگی تھی، تو آپ نے کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے، پدر کی چاہ، دریا کا رخ کر کے کہا میرے بھیا یہ جنگ نہ دیکھی، یہ سفرائی نہ دیکھی، اے بھیا افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی، جنگ کرتے جاتے تھے، حملے کرتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے کہا علی اکبر کی دہائی تلوار روک لو، یہی وہ وقت ہے جب منادی نے ندا دی، نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹا، بس ذوالفقار کے میدان میں جانا تھا، غضب ہو گیا، بھاگا ہوا لشکر سمٹا، حسین نرغے آدھا میں گرے تھے، 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی، واہ محمد واہ علی واہ جعفر ہذا حسین نرا مرمل بالدماء، میرا بھیا خاک و خون میں غلطہ ہے، ظالم آگے بڑھا، وہ ظلم کیا، سر حسین تن سے جدا ہوا، بہن صاحب نے فریاد کرتی رہی، فرات کا پانی نے زو اچھلا، منادی نے ندا دی علی قتل الحسین۔
سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين